الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضامندی کے ساتھ رکھے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا اور آنے سے پہلے الحمدللہ آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ ایک دفعہ اپنی نیتوں کو دوبارہ ریوائول کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے قرآن کا جو حق تلاوت ہی کے اندر قرآن مجید کو حفظ کرنا نا، قرآن کی جو 5 حقوق تھے اس میں حق تلاوت ہی کے بعد جو دوسرا تھا کہ حق الحفظ، ہم حفظ کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے اس کے حوالے سے حدیث دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن حفظ کرنے کی اہمیت و فضیلت نا، مراد ہے کہ مطلب جیسے اس کے بارے میں کیا کیا روایت آتی ہیں، اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ قرآن حفظ کرنا ایسا طریقہ ہے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو حفظ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال اس کا دورہ کرتے، یعنی اس کو دہراتے تھے۔ تو جب تک دور نہ کیا جائے قرآن مجید کا تو بات ہے کہ پھر وہ جیسے اونٹ کو اگر آپ نہ باندھیں نا تو وہ رسی چڑھا کے کیسے بھاگ جاتا ہے نا، تو کہنے کا مقصد ہے بہت تیزی سے قرآن انسان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے اگر اس کا مسلسل جسے کہا جائے اس کو دور نہ کیا جائے۔ اسی طرح قرآن حفظ کرنا آگ سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں میں نیکسٹ پیج کرتی ہوں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کا مطلب وہ ہے جو ائمہ حدیث نے بیان کیا کہ جن میں بحقی رحمہ اللہ بھی شامل ہے، انہوں نے شیب الایمان میں کہا ہے کہ اے ابو عبداللہ رحیم اللہ کہتے ہیں کہ یعنی جس نے قرآن سینے میں اٹھایا اور اس کی قرات کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح دیکھیے حافظ قرآن عزت و تکریم کا حقدار ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور قرآن کے حامل کی عزت کی جائے، نہ اس میں غلو کرنے والا ہو، نہ غلوف کرنے والا ہو اور نہ اسے جفا کرنے والا ہو، اور عادل بادشاہ کا اکرام کیا جائے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا احترام اور ان کا اکرام کیا جائے۔ اسی طرح حافظ قرآن بلند مرتبے اور اونچے مقام والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں۔
اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ہر ہاتھ میں لگتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اگر آپ بہت روانی سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مہارت دی ہے، آپ کو اتنا ماشاء اللہ اسکل دی ہے، آپ بہت اچھے مخارج صفات تمام وقوف کے رول کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا پوری محنت کوشش کے باوجود تو اس کے لیے بھی دیکھیے ڈبل اجر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح حافظ قرآن امامت کا حقدار سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کروائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو، پھر اگر وہ قرات میں برابر ہو تو جو ان میں سنت کے مطابق زیادہ علم رکھتا ہو، پھر اگر وہ سب سنت کے علم میں بھی برابر ہو تو ان میں سے جس نے پہلے ہجرت کی ہو، پھر اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو ان میں سے زیادہ عمر والا امامت کرائے۔ کیسے کرائیٹیریا دے دیا نا کہ ایک کے بعد ایک امامت کیسے کروانی۔ تو یہ ہے وہ اعزاز جو حافظ قرآن کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اعزاز لینے والا بنا دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنی آج کی سورہ الاعلیٰ، انشاءاللہ آیت 1 سے لے کر 10 دیکھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ جب ہم آیات کو دیکھیں تو سمجھ آئے۔ سبح اسم، تسبیح کیجیے، اسم نام کے، ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے جو بہت بلند ہے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر اس نے درست کیا، والذی اور وہ جس نے، قدر اندازہ کیا، فہدا پھر اس نے ہدایت بخشی، والذی اور وہ جس نے، اخرج نکالا، المرعى چارہ، فجعلہ پھر اس نے بنا دیا اسے، غثاء کوڑا، احوا سیاہ، سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فلا پھر نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، الا مگر، ما جو، شاء اللہ چاہے اللہ، انہو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، وما اور اس کو جو، یخفا پوشیدہ ہے، وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ آسان راستے کی، فَذَكِّرْ پس نصیحت کیجیے، ان نفعت الذکر اگر فائدہ دے، الذکر نصیحت کرنا، سَيَذَّكَّرُ ان قریب نصیحت پکڑے گا، من یخشا وہ جو ڈرتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت سے فائدہ لینے والا بنائے اور ہم اپنے رب کی نصیحت سے جسے کہا جائے سبق لینے والے بن، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کلام کو سنیں۔ چلیے سب ریڈی ہے ریسیٹیشن کے لیے، ون ٹائپ کیجیے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، إنه
يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى امید ہے آپ نے میرے ساتھ انشاءاللہ کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. ہماری ریسیٹیشن کمپلیٹ ہوئی. بہت خوبصورت آیات ہیں اور یہ آیات الحمدللہ جو سورۃ العلیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اس کو وتر میں بھی پڑھا کرتے تھے اور جمعے کی نماز میں بھی بعض روایت میں شاید آتا ہے اور اس کے علاوہ عید کی نماز میں بھی آتا ہے. اس طرح کی کچھ روایات آتی ہیں انشاءاللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب. انشاءاللہ کوشش کیجیے اس کو انشاءاللہ اچھے انداز سے یاد کیجیے. اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو اس سنت کو ریوائول کیجیے اور اس کا اہتمام کیجیے دل کی خوشی کے ساتھ. جتنا آپ سنتوں کا اہتمام کریں گے نا آپ کی زندگی آسان ہو جائیں گی. آپ کی زندگی میں ایک ایسا سکون آئے گا جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. بعض اوقات علم بہت ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا. پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا. تو ایسے موقع پر ارادہ کریں نیت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کو یاد کریں پراپر انداز سے with تجوید کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبح اسم ربک الاعلی اس کو دیکھتے ہیں. سین اس یعنی آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے دانتوں کے فرنٹ ٹیتھ کے پیچھے رہے گی. پھر انشاءاللہ دیکھیے گا ہا ہے یہ نا یہ ہا نہیں ہے یہ ہا نہیں ہے ہا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کا ساؤنڈ بہت واضح ہو. سبح اسم حس سین کی ساؤنڈ آئے گی. حسما را ہیوی کی جگہ اور ربی بہت سے لوگ ربی پڑھ دیتے ہیں. ربی نہیں ہو ربی تھوڑا سا اس پہ شد ہے تو واضح کریے گا. ربی کل لام کو ٹکائیے اس کو باؤنس نہیں کیجیے گا. کل اعلی لام پہ ایک حرکت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعلی لام فتحہ لا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبح اسم ربک الاعلی لا اسٹریچ نہیں کرنا 2 کاؤنٹ نہیں کرنا. الذی زی آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. خلق ٹھیک ہے. خلق قاف اینڈ خا دونوں ہیوی ہیں. خلق قا خا اور قاف کا مخرج جسے کہا جائے دونوں کا مخرج اگر آپ دیکھیں تو اگر قاف کا جو آپ کا مخرج ہے وہ کیا ہے جو آپ کی جو ٹپ آف دا مطلب روٹ آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کے اوپر کے سافٹ پیلٹ سے لگتی ہے رائٹ. اور اس کے آگے جب آپ حلق کی طرف آتے ہیں یعنی بہت کلوز ہے جسے کہا جائے حلق کا وہ حلق کا جو 3 پورشن ہے وسط الحلق کے بعد جو ادنى الحلق ہے حلق کا وہ حصہ جو کہ منہ کے پاس ہے وہاں سے خا اور غین ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت کلوز مخرج ہے. اکثر لوگ خا اور قاف کو بہت مکس اپ کر دیتے ہیں تو میک شور کیجیے گا خلق. ٹھیک ہے. فسوا و کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے اور واؤ پہ نبر کیجیے گا. فسوا و 2 کاؤنٹ. والذی زی کو اگین 2 کاؤنٹ. قدر قاف ہیوی دال اور را کو پھر اگین آپ نے ہیوی کرنا ہے. قدر فہدا دا کو اگین 2 کاؤنٹ. والذی یہ آپ کا مد جائز منفصل ہے 4 کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے. والذی زی ناٹ زی یہ ساؤنڈ نہیں. والذی اخرج را ان خا دونوں ہیوی. اخرج المرعى را کو تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ. مرعى اس کو آپ نے آئین نکالنا ناٹ اس کو 2 کاؤنٹ آپ نے اسٹریچ کرنا. ٹھیک ہے. فجعلہ یہ مد آپ کی صلۃ الصغریٰ. ٹھیک ہے. جیم اور یہ فجع اس سب کی لا یہ پوری ایک ہی کاؤنٹ ہے. ہو کو آپ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے مد صلۃ الصغریٰ. غو غین ہے غوسا ایسا تو زبان آپ کی جو ٹپ ہے وہ آپ کے دانتوں کے سامنے رہ گئی ہے جس کے ساتھ فرنٹ ٹیتھ کے. غوسا ان
अहवा, अहवा, ये हा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका रूल है, वो जो आपका इजहार हलक़ है, ये तन्वीन के बाद हमसा आ रहा है, ठीक है। अहवा, वाव को टू काउंट, सा, ऐसा, ये सीन की साउंड आनी चाहिए। सनुक़री का, हर एक को हरकत को पूरा प्रॉपर दीजिए। सनुक़री का, ठीक है, हर एक को पूरी हरकत दी। फला, ला टू काउंट, कॉफ पे बाउंस हुआ था, कलकला था। तंसा, ठीक है, जबान आपकी सीन के मखरज के साथ, यानी आपकी जो जबान है आपके दांतों के पीछे रहेगी। तंसा, टच नहीं करेगी, जस्ट होल्ड। तंसा, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर आप इसको मद्दुल जायज मुनफसिल की तरह 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे, अदरवाइज रुकने पर 2 काउंट। इल्ला, ठीक है, बहुत से लोग इला पढ़ देते हैं, नहीं, इल्ला, ठीक है, हिट ट्वाइस कीजिए। इल्ला, ला को 2 काउंट, अलिफ मत दिया, मा, अगेन 2 काउंट। शा अल्लाह, ठीक है, शाह ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, 4 to 5 काउंट। अल्लाह, अगर आप इसको रोकते हैं तो हा को आपने जिसे कहा जो वहां से करना है, ठीक है, हा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू कर लीजिए। माशा अल्लाहु इन्नहु, इन्नहु, इन्ना पे मोज कंप्लीट गुन्ना है, अकमल गुन्ना है, होल्ड फॉर 2 काउंट, एंड हु को भी आपने मद्दुल सलातुल सुगरा 2 काउंट। या, एक झटका नहीं देगा, या इलम नहीं। इसी तरह या, एकदम बहुत टाइम दे रहे नहीं, तवस्सुत लेटर है ना, तो फिर आपने या को पहले हरकत को वाज़े कीजिए, फिर आइन को मर्द कीजिए। या इलमु, या इलमु, ठीक है, या इलमुल जहरा, जह झ, ये हा नहीं, ये हा है, जहरा, ठीक है ना। जहरा, और रा को हैवी कीजिएगा। वमा, अलिफ मद्दा, यख्फा, यख्फा, खा को हैवी, फा 2 काउंट। वनुयस्सिरुका, हर एक को हरकत दीजिए। वनुयस्सिरुका, ठीक है, हर एक को पूरा एक एक काउंट दीजिएगा। लिल बाउंस नहीं कीजिएगा। युसरा, युसरा, रा 2 काउंट इंशाल्लाह विद हैवी। फज़किर, रॉ को हैवी नहीं कीजिएगा क्योंकि काफ पे कसरा है। फज़किर इन नफ़अति, इन इसको होल्ड करेंगे फॉर 2 काउंट। इसमें आपका इदगाम है, इदगाम जिसे कहा जाए कामिल है विद अकमल गन्ना के साथ। नफ़अति ज़िक्रा, ज़िक्रा, ठीक है, इसमें शद्दा भी है। ते ज़िक्रा, जाल ट्वाइस हिट होगा इंशाल्लाह। और फिर आपने क्या करना है, ज़िक्रा, रॉ को 2 काउंट। सयज़क्करु, सयज़क्करु, देखिए जाल भी ट्वाइस हिट होगा, काफ भी ट्वाइस हिट होगा, ठीक है। सयज़क्करु, ठीक है इंशाल्लाह। मन यख्शा, यख्शा, ठीक है, नून साकिन के बाद या है, लाक़े से लगाम है, विद गुन्ना है, अकमल गुन्ना। यख्शा, शा को आपने 2 काउंट पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए, मेरे लिए आसानी कर दे, ठीक है। आपने इंशाल्लाह ये याद करनी है और इसका एहतिमाम करना, इसलिए याद करनी है ये सोच के कि अल्लाह के चेहरे के दीदार के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए, ताकि कल क़यामत का आपका साथ नसीब हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और साथ साथ इंशाल्लाह अब खुद भी जब आप अच्छे से रेसिटेशन करते हैं तो आपका दिल बड़ा अच्छा महसूस करता है ना, तो यही वो कलाम है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है, सुकून देता है। चलिए इंशाल्लाह आपके ये होमवर्क है 1 से 10 आयत, और आपका ना टेस्ट अनाउंस होने वाला है, सिस्टर इंशाल्लाह ग्रुप में डाल देंगी हम, क्योंकि आपकी 2 सूरतों के हिसाब से हम कर रहे थे और हमने अब तक कितना कर लिया था इंशाल्लाह। तो मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है कि मैंने डेट्स दे दी हैं इंशाल्लाह। आई थिंक सिस्टर ने पोस्ट की हैं कि नहीं, तो इंशाल्लाह वो पोस्ट कर देंगी। आप अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए साथ साथ ना, इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि पहले हम 2 और 3 सूरत का ले लेंगे और निफ्स तक इंशाल्लाह करके फिर हम इंशाल्लाह 1 क्वार्टर एंड द 2nd क्वार्टर ले लेंगे, ताकि इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे से हाफ जुज़ आपको याद हो चुका हो ना। अगर कोई बहन किसी भी वजह से पीछे रह गई है तो डोंट वरी, अभी आपके पास टाइम है, इंशाल्लाह आप साथ साथ कैचअप कर सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह आपको ये जब बाय द एंड हमारा 30 जुज़ कंप्लीट हो, आप इंशाल्लाह अपनी नमाजों में इसका इत्माम करने वाले हो। अल्लाहुम्मा आमीन, ठीक है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। चलिए इंशाल्लाह ग्रामर की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है। ग्रामर में हमने क्या देखा था, इंशाल्लाह थोड़ा सा देखते हैं पीछे से, मुझे
جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ ہم عربی گرامر کو دیکھ رہے تھے، جی ہم نے عربی گرامر میں دیکھا تھا کہ جو چیز بہت اہم تھی کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک جو ہم نے تاکید کا مفہوم دیکھا تھا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ نمبر 1 کیا تھا کہ جملہ اسمیہ پہ ہم نے دیکھا تھا انا، انا کا انا، لیت لک انا، لعل، جملہ اسمیہ میں جب انا آ جاتا ہے یا انا اخوات تو یہ تاکید کا مفہوم دیتا ہے، ٹھیک ہے، جن کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کیجیے گا، انا کی وجہ سے ہوتا ہے، جی آگے چلتے چاہیے، شاباش، ٹھیک ہے۔ انا کے بعد اوکے بیٹا، ہاں نکال دو۔ انا کے بعد دیکھیے، ہاں انا کے بعد جب ہم نے آگے جائیے، شاباش، انا کے بعد جاتے جائیے، جی آ جائیے آگے جائیے، ہاں بس یہاں سے تاکید کا مفعول ہم نے بس اس سے پہلے والے پیج پہ آئیے، جی ہم نے دیکھا تھا جب جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہے، بعض زائدہ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ خبر کے اوپر آ جاتی ہے اور اس سے کلام کے اندر جسے کہا جائے تاکید آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ حصر کے ذریعے سے مراد کے ضمیر مرفوع منفصل کو جب لگاتے ہیں تو اس سے بھی کلام کے اندر تاکید پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حصر کا میننگ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا حروف مشبہ بالفعل کے ذریعے سے، جس کی ایگزامپلس بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ نمبر 4 انشاءاللہ لام ابتدا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ایسا لام جو ایک فتحہ کے ساتھ آتا ہے، اس سے بھی کلام میں تاکید آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر یاد رکھیے میں نے آپ سے کہا تھا اگر ایک ہی جملے میں 2 تاکید آ جائے، ٹھیک ہے، اگر ایک جملے میں 2 تاکید آ جائے کہ انا بھی آ جائے اور ساتھ میں جو ہے لام ابتدا بھی آ جائے تو یاد رکھیے جو لام ابتدا ہے نا یہ پھر خبر پر آ جاتا ہے۔ اب ہم اس کو لام ابتدا نہیں کہیں گے بلکہ لام مزاحلقہ کہیں گے، لام مزاحلقہ کہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہو گئی تھی چوتھی چیز۔ پانچویں چیز اس کی ہم نے اگزامپل بھی لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی، اس کی اگزامپل بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا ما اور اللہ کی وجہ سے بھی کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے اور اس کی بھی اگزامپل ہم دیکھ چکے تھے کہ کیسے کیسے تاکید آتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا نمبر 6 ان اور اللہ کی وجہ سے بھی کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے اور اس کی اگزامپل بھی ہم دیکھ چکے تھے۔ اور ساتویں چیز ہم نے کہا تھا کہ لائی نفی جنس، ٹھیک ہے، لائی نفی جنس کی وجہ سے بھی کلام کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اگر لام کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کی حالت میں آئے تو اس کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے اور یہ لام لائی نفی جنس کہلاتا ہے۔ کیا مراد ہے؟ ایک منٹ بہت بات کو غور سے سنیے گا، کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر لام الف لا کے بعد کوئی نکرہ اسم آئے گا لیکن وداؤٹ تنوین کے آئے گا اور کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت نصب میں آئے گا، تو تو وہ کیا کرے گا؟ اس اسم کی پوری جنس کی نفی ہو جائے گی اور یہ جو لام ہوگا اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اب اس کو ایگزامپل سے سمجھیے، اب وہ کیا ہے کہ محمد، اور ایگزامپل دیکھیے لا الہ الا اللہ، تو اب یہ جو الہ ہے یہ اس سے پہلے جو لام آیا ہے یہ لائے نفی جنس ہے اور یہ تاکید کیسے پیدا کر رہا ہے کہ اس نے تمام الہوں کو نیگیشیٹ کر دیا، لائے بیٹا تو تمام الہوں کی نفی کر دی ہے کہ ہے ہی نہیں کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی یہ پورے جتنے بھی الہ تھے سب کی نفی ہو گئی، سب کی نفی ہو گئی۔ آپ غور سے دیکھیے لا کے بعد جو الہ ہے اس کی حالت دیکھیے، نمبر 1 نکرہ ہے بغیر تنوین کے ہے اور نصبی حالت میں یعنی نکرہ اسم ہوگا لیکن تنوین نہیں آئے گی اور حالت نصب میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے نیکی کی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے، مراد ہے کہ نیکی کی جو طاقت ہے وہ نیکی کی جو طاقت ہے وہ اللہ، نیکی کی جو طاقت اور قوت ہے سوائے اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا آپ کو نا، تو دیکھیے لا کے بعد حولہ، ٹھیک ہے، ولا قوت، دونوں کو دیکھیے قوت حولہ دونوں حالت نصب میں ہے اور دونوں نکرہ ہے، تو کہنے کا مقصد ہے تنوین کے بغیر ہے کہ اس نے کیا کر دیا جتنی بھی جو قوتیں آپ کو جسے کہا جائے نیکی کی طاقت دیتی کوئی ہے ہی نہیں الا باللہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے،
ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے لا ریب فی، اب یہ جو ریبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. تو جتنی بھی کتابیں تھیں سب کی نفی کر کے بتا دیا یہ کلام اس میں کوئی شک نہیں. باقی کلام میں شک ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ واحد کلام ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے. اس نے تمام کتابوں کی نفی کر دی کہ یہ کتاب واحد ہے لا ریب فی، تمام جنس کی نفی کر دی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، لا مضل لہ، نہیں جسے کہا جائے مدلہ کہتے ہیں نا، وہ آتا ہے نا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. یعنی کوئی اگر اللہ نہ گمراہ کرنا چاہے تو کوئی دلال کر ہی نہیں سکتا، آپ کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے. یعنی کوئی کسی کی گمراہی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، نہیں خدا نخواستہ کر سکتی. جسے کہا جائے لا اکراہ فی الدین. اب دیکھیے بتا دیا لا کے بعد دیکھیے اکراہ، اکراہ نہیں آ رہا، اکراہ دین میں تو کوئی جسے کہا جائے زبردستی ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین. تو اسی طرح دیکھیے کہ بتا دیا گیا کہ نہیں، دین جو سراسر یسر کا نام ہے. اب ہم اس آیت کو غلط انداز سے لے لیں، وہ بات الگ ہے کہ اب ہم اس کا مطلب ہے کہ دین پر میں زبردستی نہیں ہے. نہیں، دین میں جب اب آپ اندر آ گئے تو پھر تو آپ کو احکامات عمل کرنا ہے، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا. وہ تو بس دل میں اٹھنے والی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے. پھر دیکھیے لا ہادی لہ، نہیں کوئی ہدایت دینے والا لہو اس کو، یعنی مراد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. فلا مضل لہ ولا فلا ہادی لہ، لا ہادی لہ، تو یہ لا ہے نا، بتا دیا نہیں ہدایت دینے والا اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہدایت ملے گی، نیکی کی طاقت ملے گی، قوت ملے گی، تو یاد رکھیے گمراہی سے بچیں گے. اور جسے کہا جائے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. تو جتنے بھی الہ تھے سب کو نگیٹ کر دیا، سب کو جسے کہا جائے نفی کر دی. نیکسٹ پیج پہ انشاءاللہ آئیے گا. تو الحمدللہ یہ 8ویں چیز جس سے اگر آپ دیکھیں گے یہ تھی لائی نفی جنس. ٹھیک ہے، لائی نفی جنس کی جو خاص بات ہے کہ یہ نمبر 1 پوری جنس کی نفی کرے گی، نمبر 2 نسبی حالت میں ہوگی، لا کے بعد جو اسم آئے گا نسبی حالت میں ہوگا اور نکرہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جتنی بھی کمپیریزن کر رہے ہیں، جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ جنس ہے، جیسے الہ ایک سے زیادہ ہیں یا لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، کچھ نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے جسے کہا جائے اسٹیچوز کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے طاغوت کو الہ بنایا ہوا ہے. تو جتنے بھی الہ جن کی لوگ دنیا میں پوجا کرتے ہیں، تمام الہوں کی نگیٹ کر کے بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس انداز سے کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ رہی بات، سمجھ آ گئی بات. تو انشاءاللہ یہ کیا کرتی ہے، جتنی بھی اس جنس کی میں اور چیزیں ہوتی ہیں ان سب کی نفی کر دیتی ہے. اب جو 8ویں چیز جس سے انشاءاللہ کلام کے اندر تاکید پیدا ہوگی وہ ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر. یاد رکھیے کہ جب خبر کو مقدم کیا جاتا ہے اور وہ بھی شبہ جملہ خبر کو، تو اس سے بھی کلام کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے، کلام کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے. تو 8ویں چیز کیا ہو گئی، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. جیسے دیکھیے للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے ملک السماوات والارض للہ، لیکن تاکید بتا دیا. اس بات کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جار مجرور کے ساتھ استعمال کیا. تو جب جار مجرور ان دا بگننگ میں آ جائے جو کہ شبہ جملہ خبر ہوتا ہے اور مقدم لایا جا رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ اکبر، یاد رکھیے اس کا مطلب ہے کہ اس میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو گیا. مراد ہے اللہ ہی کا ہے. اللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. یہ نہیں کہیں گے اللہ کے لیے نہیں، اللہ
کے لیے نہیں، اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ کی ہے۔ کیا چیز اللہ کی ہے؟ ملک السماواتی، یہ مبتدا ہے، وہو مضاف، السماواتی مضاف الیہ۔ اگین جسے کہا جائے آپ اس کو کہیں گے جسے کہا جائے وہی مضاف بھی نہیں، مضاف نہیں کہیں گے اس کو، اگین جسے کہا جائے معطوف کہیں گے، اور وہ معطوف علی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، معطوف الیہ و معطوف علی، ٹھیک ہے۔ دو اس انداز سے آپ دیکھیں گے کہ جسے کہا جائے مطلب وہ آ رہی ہے مضاف الیہ کی شکل میں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ ہی کا ہے، ناٹ اللہ کے لیے، اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں تاکید میں، تاکید کا مفہوم صحیح سے نہیں آئے گا، میں کہوں گی اللہ کے لیے نہیں، اب میں کہوں گی اللہ ہی کی ہے۔ اب بات سن رہے ہیں کہ میں نے اس کو حصار دے دیا، نہیں بس اللہ ہی کی ہے، میں نے کہتے ہیں اللہ کی ہے، نہیں اللہ ہی کی ہے۔ سوچ آپ کو بات میں ڈفرنس نظر آئے گا جب میں اس انداز سے کہوں گی۔ ایک جیسے میں آپ سے کہتی ہوں نا، اکثر ہماری سر ہمیں اگزامپل دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے دیکھنا پتہ چل جائے گا، ایک ہم کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ دیکھیے زور ہے نا کہ انداز کو، الفاظ کو آگے پیچھے کیا اور بعد میں زور پیدا ہوگا، لگ پتہ جائے گا، اور ایک ہوتا ہے پتہ چل جائے گا، سمپل انداز ہے۔ تو سیم اسی طرح کبھی کبھی خبر کو مقدم لایا جاتا ہے شبہ جملہ خبر کی شکل میں، تو اس سے کلام میں تاکید ہوتی ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ پھر دیکھیے للہ خزائن السماوات والارض، اگین دیکھیے اللہ ہی کے ہیں خزانے کے، کس کے؟ آسمان اور زمین کے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ کو چاہیے خزانے دنیا اور آسمان کے تو بس اللہ کی طرف رجوع کیجیے، کیونکہ اللہ ہی کے ہیں یہ سارے خزانے۔ دنیا میں آج جو لوگ خزانوں کے مالک بنے بیٹھے وہ تو ٹیمپرری ہے، وہ تو ان کی موت کے ساتھ ہی ساری خزانے ختم ہو جائیں گے۔ آج بڑے سے بڑے کو دیکھ لیجیے، جو ملینر تھے آج کہاں بیٹھے ہیں؟ قبروں میں ہے نا۔ تو دنیا کے خزانے سارے کے سارے، یعنی جتنے بھی خزانے ہیں دنیا اور آخرت کے، سب اللہ ہی کے ہیں، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو اب اس انداز سے بات کو دیکھیے کہ کیا ہو جائے گا کہ کلام میں زور پیدا ہو گیا، اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمان اور زمین کے۔ پھر دیکھیے الینا مرجعکم، ہماری ہی طرف ہے تمہارا لوٹنا۔ اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے نا ہماری طرف نہیں، ہماری ہی طرف ہے۔ کیوں میں ہی کا میننگ دے رہی ہوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ تاکید پیدا ہو گئی جب خبر جو ہے شبہ جملہ ہو اور مقدم لائی جائے، ٹھیک ہے۔ خبر شبہ جملہ جیسا جار مجرور شبہ جملہ مقدم لائے جائے، تو اب میں یہ نہیں کہوں گی الینا مرجعکم، میں کہوں گی ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ تو بات امید ہے سمجھ آ گئی کہ آٹھویں چیز جس سے کلام کے اندر تاکید پیدا ہوگی وہ ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ جی اب ہم یہ چیزیں تو آپ کو پتہ چل گئی کہ کیا وہ 8 چیزیں ہیں جس سے انشاءاللہ جملہ اسمیہ نومینل سینٹنسز کے اندر جسے کہا جائے تاکید پیدا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ٹپ پہ یاد کیجیے گا بازائدہ، نمبر 2 کیا جو خبر کے ساتھ آتی ہیں، نمبر 2 آپ نے کیا دیکھا تھا؟ نمبر 2 آپ نے دیکھا تھا کہ جسے کہا جائے انا انا کا انا لیتا لکنہ، اس کے علاوہ دوسرا دیکھا تھا آپ نے ضمیر منفصل لائی جائے۔ میں اپنی میموری سے آپ کو بتا رہی ہوں جو بھی میرے ذہن میں، جو ضمیر مرفوع منفصل لائی جائے اس سے کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، حصر کا میننگ آتا ہے۔ تیسری چیز انا کی جو انا کا واتو ہے یہ آ جائیں تو یہ کلام میں تاکید پیدا کرتی۔ چوتھی چیز لام ابتدا، لام ابتدا، لیکن اگر یہی لام مزالقہ بن جاتا جب ایک سے زیادہ تاکید آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ اور ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ماں کی وجہ سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا تھا کہ جسے کہا جائے پیچھے سلائڈ کیجیے گا، میرے ذہن سے نکل رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے جی اس کو پیچھے لے کے جائیے، ہاں اس سے پہلے والی تاکہ میں اس کو صحیح سے، ہاں نہیں لائن نفی جن سے پہلی والی جی میں نے ان لا میں نے کہہ دیا، یعنی کہ اس سے پہلے، ہاں ان اور اللہ کا استعمال اس سے پہلے والی لے کر آئیے، لام ابتدا سے، ہاں ما اور اللہ کا استعمال، ٹھیک ہے، ما اور اللہ کا استعمال۔ اب نیکسٹ لے جائیے اللہ
नंबर 6 इन और इल्ला का इस्तेमाल इससे आता है। नंबर 7 लाइन ऑफ एजेंस। नंबर 8 जार मजरूर शिबह जुमला खबर मुकद्दम। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि कलाम के अंदर ताकीद पैदा करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चीज हम इंशाल्लाह करते हैं कि अगर जुमला इस्मिया में नफी का मीनिंग पैदा करना है तो क्या करेंगे। याद रखिए, जब जुमला इस्मिया में नफी का मीनिंग पैदा करते हैं तो दो लेटर को लगाया जाता है, माँ या लैसा। ठीक है, माँ या लैसा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमने देखा था जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम पैदा करना हो तो 8 चीजों का लगाया जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जुमला इस्मिया में नफी का मीनिंग पैदा करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें माँ या लैसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रखिए जब या माँ या लैसा का लगाएंगे तो क्या तब्दीली आएगी। नंबर 1 मायनी तब्दीली आएगी। मायनी तब्दीली क्या होती है कि मायने में तब्दीली आएगी कि नफी का मफहूम आ जाएगा। और एराबी तब्दीली क्या आएगी, एराबी तब्दीली ये आएगी कि खबर जो है वो मंसूब हो जाएगी। इससे पहले जब हमने देखा था कि इन्ना अन्ना को वो क्या करते थे, ये ताकीद जो थी वो खबर मुब्तदा पे असर करती थी, उसको हालत रफ़ा से नस्ब में ले जाती थी, राइट। लेकिन आप देखते हैं इसके बरक्स देखते हैं कि जब माँ या लैसा आ जाता है तो इसका असर मुब्तदा पर नहीं होगा बल्कि खबर पर होगा और खबर जो है वो मंसूब हो जाएगी। ठीक है, तो क्या तब्दीली आएगी, मानवी तब्दीली भी आएगी, इराबी भी तब्दीली आएगी। पहले हम देखेंगे कि जुमला इसमें हमें नफी का मफहूम पैदा करने के लिए कौन से दो लेटर इस्तेमाल होते हैं। आपको टिप पे याद हो, माँ और लैसा। नंबर 2 इसका फंक्शन क्या है कि मानवी तब्दीली क्या आ जाएगी कि मायने के अंदर नफी का मीनिंग आ जाएगा। और इराबी तब्दीली वो क्या हो जाएगा कि खबर जो है वो मंसूब हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए मल्लाहु गाफिलन, नहीं अल्लाह गाफिल, अल्लाह गाफिल नहीं है। अब देख माँ जो है क्या है, नाफिया। अल्लाह जो है वो मुब्तदा है और गाफिलन माँ का असर गाफिलन पर आ रहा है। माँ का असर गाफिलन पर आ रहा है। ठीक है, तो नहीं है अल्लाह गाफिल, अल्लाह गाफिल नहीं है। अब देखिए खबर जो है वो मंसूब हो गई, लेकिन याद रखिए जब खबर में बा लग जाए, बा जायदा लग जाए तो ये क्या मफहूम देती है, ताकीद का। नहीं है, हरगिज नहीं है अल्लाह गाफिल। अल्लाह ताला अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं है। ठीक है, नहीं है अल्लाह ताला हरगिज गाफिल। ठीक है, तो ये जो बात ज्यादा लगी है तो ये बेसिकली जिसे कहा जाए उसका मफहूम दे रही है, ताकीद का मफहूम दे रही है। ठीक है ना, तो नहीं है हरगिज़ अल्लाह ताला गाफिल, अल्लाह ताला गाफिल है, मुराद है कि अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये देखिए कि माँ का असर क्या हुआ। अब आप देखिए माँ का असर जो है वो जिसे कहा जाए गाफिलन पे हुआ। देखिए इसी तरह मल्लाहु, अब बी आ गया तो बी का फंक्शन क्या होता है, बी का फंक्शन ये होता है कि वो अपने जिसे कहा जाए बाद वाले इसम को मजरूर कर दे। लेकिन हमें पता है कि ये इसकी नसबी हालत ही है। ठीक है, नसब ही है, लेकिन बी की वजह से हम इसको दिखा रहे हैं कि ये जिसे कहा जाए इसकी जरी हालत है, लेकिन असल में ये खबर जो है वो मंसूबी है और ये जो बा है ये वो जायदा है। ठीक है ना, इंशाल्लाह ये बात समझ आ गई। अब अगेन देखिए अश-शैतानु वलियुन हमीमुन। ठीक है, अश-शैतानु ये मुस्बत जुमला है। ठीक है, शैतान वली है, हमीम गरम, कहते हैं ना जैसे गरम जोश जैसे दोस्त होता है ना, शैतान जो है वली है, दोस्त हमीमुन जैसे बहुत दिली दोस्त, जैसे हम हमाम कहते हैं या हुम्मा कहते हैं ना, बुखार गर्मी, उसी से ये वर्ड आता है। ठीक है, तो यानी मुराद है कि बहुत दिली दोस्त, बहुत गर्म जोश जो दोस्त है। लेकिन जब हमने लैसा का इस्तेमाल किया तो देखिए लैसा शैतान वलियन हमीमन, तो अब क्या हुआ, खबर पर असर हुआ, हमीमुन वलीयुन से वलीयन, हमीमुन से हमीमन हो गया। क्यों, क्योंकि लैसा इन्मा जुमला इसमें से पहले आते हैं और ये नफी का मीनिंग देते हैं और इसमें इराब की तब्दीली क्या होती है कि ये खबर को नसबी हालत देते हैं। ठीक है, लैसा शैतानु वलियन हमीमन, लैसा शैतानु वलियन हमीमन। उम्मीद है बात समझ आ गई। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह जाइए।
جی، تو آج ہم نے ایک اور دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں اس بات کو کہ ہم نے دیکھا کہ کلام کے اندر اگر نفی کا میننگ پیدا کرنا ہے تو 2 لیٹر استعمال کرتے ہیں جملہ اسمیہ سے پہلے، ایک ہے ماں اور دوسرا لیسا۔ اس کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، نمبر 2 یہ ان میں معنوی تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ نفی کا میننگ آ جاتا ہے، نمبر 3 اعرابی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ یہ خبر کو نصب دے دیتے ہیں، اور ہم نے اس کی ایگزامپل کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آج ہم جو دیکھیں گے وہ جملہ اسمیہ میں سوالیہ مفہوم پیدا کرنا ہے۔ اگر مجھے جسے کہا جائے سوال کرنا ہے انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ انت عابد، کیا تم عابد ہو؟ عابد معلم، کیا عابد معلم ہے؟ تو یاد رکھیے یا حل کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 1 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں سوالیہ کوشچن کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے 2 لیٹر استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 یا حل، یا حل۔ کیا تبدیلی آئے گی؟ یاد رکھیے اعرابی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف معنی تبدیل ہوگی کہ یا حل کا میننگ ایڈ ہو جائے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ معنوی تبدیلی کیا ہوگی کہ اور حل کا میننگ ایڈ ہو جائے گا، کا میننگ بھی کیا ہے، حل کا میننگ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بات سمجھ آئی؟ 3 باتیں اس میں نوٹ کیجئے کہ نمبر 1 جملہ اسمیہ میں سوالیہ کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو ہم 2 لیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور حل۔ نمبر 2 کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نمبر 3 معنوی تبدیلی کیا ہوگی کہ اور حل کا میننگ ایڈ ہو جائے گا، اور جس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کیا، ٹھیک ہے۔ حامد طالب، کیا حامد طالب علم ہے؟ دیکھیں کیا ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے حرف استفہام، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے اس کو آپ حرف استفہام کہہ دیں گے، یعنی مراد ہے کہ یہ جو بیسیکلی کیا سوال کے لیے آئے، مفہوم پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ حامد مبتدا ہے اور اس کی 1 ورڈ خبر نکرہ طالب ناری۔ اب آپ کہیں گے حامد پہ بھی جسے کہا جائے تنوین طالب پہ، یاد رکھیں حامد اسم معرفہ کی اسم علم کی کیٹیگری ہے اور طالب نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ حل الرجلان صادقان، ہر کیا الرجلانی 2 مرد صادقانی سچے ہیں۔ تو سب دیکھیے کیا تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے معنی میں، صرف حل کا ٹرانسلیشن اب ایڈ کریں۔ اگر ایسے ہوتا الرجلانی صادقانی تو آپ کہتے 2 مرد سچے ہیں، حل الرجلانی صادقانی کیا 2 مرد سچے ہیں۔ زید عالم، کیا زید عالم ہے؟ کتنا آسان سے سوال ہے، کیا زید عالم ہے؟ حل المعلمون صادقون، ٹھیک ہے، حل المعلمون صادقون، ایسے بھی ہو سکتا تھا المعلمون صادقون، معلم سچے ہیں، لیکن حل لگ گیا، کیا ساری معلم سچے ہیں؟ یہ جو ساری کا میننگ ہے نا یہ ال سے آ رہا ہے، یہ ال سے آ رہا ہے، یہ ال سے آ رہا ہے کہ کیا ساری معلم سچے ہیں۔ عابد معلم، کیا عابد معلم ہے؟ حل المعلمات مجتہدات، آپ ایسے بھی کہہ سکتے تھے المعلمات مجتہدات، کیا کہتے ساری جتنی بھی استاذہ ہیں معلمات محنتی ہیں، لیکن حل لگ گیا تو آپ کہیں گے کیا ساری معلمات محنتی ہیں؟ تو کیا بات سمجھ آئی؟ جو بات آپ کو سمجھ آئی کہ اگر جملہ اسمیہ میں سوالیہ میننگ پیدا کرنا ہے، استفہام کا میننگ پیدا کرنا ہے، کوشچن کا میننگ پیدا کرنا ہے، کوشچن، تو آپ اس میں یا حل کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی، معنوی تبدیلی کیا ہوگی کہ معنی میں یا حل کا میننگ ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمپل سی، نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ایک اور نیا ٹاپک کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ باتیں تو آپ کو سمجھ آ گئے۔ آج ہم نے اپنی جملہ اسمیہ میں تاکید کو کمپلیٹ کر لیا، 8 چیزوں سے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہوتی ہے، 2 چیزوں سے جملہ اسمیہ میں نفی کا میننگ پیدا ہوتا ہے ماں اور لیسا، اور 2 چیزوں سے جملہ اسمیہ میں استفہامیہ مفہوم پیدا ہوتا ہے، سوال یا کوشچن کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسماء الخمسہ، اسماء اسم کی جمع خمسہ، خمس 5 کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 5 ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اسماء الخمسہ کہا جاتا ہے۔ ابن باپ کے لیے آتا ہے، اخن جسے کہا جائے بھائی کو کہا جاتا ہے، فمن
ٹھیک ہے. فمن جسے کہا جائے فم کہتے ہیں نا منہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. امن جسے کہا جائے چچا، اور زو والا کیا میننگ میں آتا ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 5 جو ہیں وہ اسماء الخمسہ کہلاتے ہیں. یاد رکھیے یہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ ہم ان کی رفعی، نصبی اور جری حالت کو کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. یاد رکھیے ابن سے ابو ہوگا تو یہ اس کی رفع حالت ہے. ٹھیک ہے. یہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا اسماء الخمسہ 5 ہیں. ابن، اخن، فمن، امن، زو. ٹھیک ہے. یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو ذہن میں جو بات رکھنی ہے وہ یہ رکھیے گا کہ یہ نمبر 2 مضاف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ان کی جو گردان ہے جسے ہم ڈفرنٹ بناتے تھے، جیسے ہم کہتے تھے مسلمن، مسلمن، مسلمن. ٹھیک ہے. مانی، مینی، مینی. اسی طرح مسلمون، مینا، مینا. اس طرح نہیں بنتی. ان کی کیسے بنے گی؟ حالت رفع میں ابو، حالت نصب میں ابا، حالت جر میں ابی. حالت رفع میں اخو، اخا، اخی، فو، فا، فی، عمو، عما، عمی، زو، زا، زی. تو یہ آپ کو بس ایک طرح سے اس کو ایک دفعہ آپ نے اپنے پاس خود آپ کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے. اسماء الخمسہ کی جو آپ کے سامنے چارٹ ہے اس کو دیکھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گردان بنانی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو یاد کرنا ہے کہ اسماء الخمسہ 5 ہیں. یہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور ان کی اعرابی حالت اس انداز سے ہوتی ہے کہ اگر رفعی حالت ہوگی تو ابو ہوگا. ٹھیک ہے. نصب نصبی حالت ہوگی تو ابا، جری حالت ہوگی تو ابی، رفعی حالت ہوگی تو اخو، نصبی حالت اخا، جری حالت اخی، نصبی رفعی حالت فو، نصبی حالت فا، جری حالت فی، رفعی حالت حمو، نصبی حالت اما، جری حالت عمی. اسی طرح رفعی حالت زو، نصبی حالت زا، اور جری حالت زی. جیسے دیکھیے ابو بلالن. ٹھیک ہے. ابو بلال کے ابو، بلال کے ابو. ٹھیک ہے. اب یہ ابو جو ہے وہ حالت نصب ہے. ٹھیک ہے. سوری حالت رفع ہے. اور بلالن یہ آپ کو پتا ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ تو آلویز حالت جر میں رہے گا. تو اب آپ کیا بلال کے ابو. ٹھیک ہے. اخو زیدن. اب یہ اخو کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. زیدن جری حالت ہے. زید کا بھائی. ابو ہوں، ابو ہوں. اس کا باپ، اس کا باپ. اخو کا، اس کا. تیرا بھائی. ٹھیک ہے. تیرا بھائی. اخو کا تیرا بھائی. زو مالن، مال والا، مال والا. مال والا. ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسماء الخمسہ یہ 5 ورڈ ہیں اور یہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. ان کی جو اعرابی شکل ہوتی ہے وہ اس انداز سے آتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ لے کر آئیے. اس کے ایگزام جب آئے کہ قرآن مجید میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. دیکھیں اب دیکھیے این ابو کا. این کہاں ہے؟ ابو کا تیرا والد. ٹھیک ہے. تو ابو کا، ابو کا. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ابو حالت رفع ہے اور کا اس کی جری حالت ہے. اب دیکھیے اعرف ابا کا. اعرف میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. ابا کا تیرے باپ کو، تیرے والد کو، تیرے باپ کو. تو اب آپ کو پتہ ہے ابا نصبی حالت ہے. ٹھیک ہے. عارف کا فائل کیا ہے؟ حمزہ شروع میں جو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ پڑھیں گے عارف، تعرف، نعرف. ٹھیک ہے. یعرف. تو عارف میں جانتا ہوں. ابا یہ اس کی نصبی حالت ہے. ٹھیک ہے. ابا کا تیرے باپ کو، مضاف مضاف الیہ کی شکل میں. آگے دیکھیے ماذا قلت لابیک. ماذا کیا کہا، قلتا سوری ماذا کیا، ماذا قلتا کہا تو نے لابی کا اپنے والد سے، اپنے والد سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے لابی کا، لابی کا. بی یہ جو بی ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی جری حالت ہے، جری حالت ہے. الحمدللہ. ابی کا. اچھا اب آپ دیکھیے ایک اور آپ کو اگزامپل دیتے ہیں یا متکلم کے. اچھا یہ چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھیے گا
یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جاتی ہے. مراد کیا ہے؟ اب اس چیز کو سمجھیے گا کہ دیکھیے یا متکلم کے بغیر دکھا رہے کہ ذہبا گیا، کون گیا؟ اخون بھائی، ٹھیک ہے. ذہبا گیا اخو زید، زید کا بھائی. نصرا مدد کی کس نے؟ اس نے مدد کی اخا زید، زید کے بھائی کی. تو دیکھیے یہ آپ ٹرانسلیشن کیسے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ابھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. ابھی اس کو نیچے اگزامپل دیکھیے یا متکلم کے ساتھ. دیکھیے سب سے پہلے دیکھیے نصارا اخو اور پھر یا متکلم ہے. تو کیسے آتا ہے؟ نصارا، نصارا اخو پلس یا متکلم، نصارا اخی. اصل شکل کیا آ گئی؟ ٹھیک ہے، غور سے دیکھیے گا کہ یا متکلم کے ساتھ ہے میرے بھائی نے مدد کی، نصارا مدد کی، اخو بھائی ہی میرے بھائی نے. نصارا اخی کا ترجمہ آ گیا کہ نصارا مدد کی اخی میرے بھائی نے. ٹھیک ہے. اصل میں جب ہم جو جسے کہا جائے جو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویسے یہ اخو تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا جب اس کے ساتھ یا متکلم کو اٹیچ کیا تو یا متکلم کا جو رفع کی جو دمہ ہے نا وہ کھا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی جسے کہا جائے جری حالت ہے، نہیں. ہوتا یہ ہے کہ یا متکلم جب لگائی جاتی ہے تو یہ اصل میں ایکچوئل حالت کیا تھی؟ اخو تھی. ٹھیک ہے، اخو تھی. جب ہم نے اخو کے ساتھ یا کو ایڈ کیا، اس کے ساتھ یا کو لگایا تو کیسے ہو گیا؟ واو ڈراپ ہو گئی اور یا اٹیچ ہو گیا تو اخی بن گیا. لیکن ایکچوئل یہ ہے کیا؟ اخو پلس یا متکلم ہے، اخو پلس یا متکلم ہے. نصرا اس نے مدد کی اخی میرے بھائی کی. سوری اس کا ٹرانسلیشن کیا؟ نصرا اخو میرے بھائی نے مدد کی. غور سے دیکھیے گا یہ نہیں ہے اس نے مدد کی، نصرا مدد کی اخو بھائی نے، یا متکلم میرے. تو اس بات کو یہ مینشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یا متکلم آتی ہے اپنے مضاف ہونے کی وجہ سے جو اس کا رفع و نصب کا اعراب ہے وہ کھا جاتی ہے. مراد ہے کہ یہ ہے اخو پلس یا متکلم. تو مدد کرنے والا کون ہے؟ بھائی ہے. کون؟ میرا بھائی ہے. لیکن جب ہم اس کو یا اٹیچ کرتے ہیں اخو کے ساتھ تو وہ اس کا جو حرکت اعراب ہے نا وہ یا متکلم کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ نصارا اخو یا متکلم، لیکن ہم لکھتے ہیں نصارا اخی مدد کی بھائی نے میرے، یعنی میرے بھائی نے مدد کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نصارا اخا یا متکلم، نصارا مدد اس نے مدد کی میرے بھائی کی. اب دیکھیں نصرا اس نے مدد کی، اب یہ آخا ہے، نصبی حالت ہے. ٹھیک ہے. تو مراد دیکھیں اس نے مدد کی ہوگی، نصبی حالت کس کی؟ بھائی کی، میرے. مراد ہے کہ اس نے مدد کی میرے بھائی کی. لیکن جب آپ اس کے ساتھ دیکھیے جب آگے جا کے ہم اس کو یا متکلم اٹیچ کرتے ہیں تو یہ جو خا کی جو نصبی حالت ہے یہ یا متکلم کھا جاتا ہے اور لکھتے ہیں نصارا اخی کی، یہ نصارا اخی. اب آپ دیکھیں دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، نصارا اخی، نصارا اخی. تو ٹیکسٹ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی نصبی حالت ہے یا اس کی رفعی حالت ہے. جب یا متکلم اٹیچ ہوتی ہے، صرف یا متکلم جب اٹیچ ہوتی ہے مضاف کے طور پر، ٹھیک ہے، یاد رکھیے تو ایسے موقع پر وہ نصبی اور رفعی حالت کی جو حرکت ہے اس کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. تب آپ کہیں گے نصرا اس نے مدد کی اخا یا یاد لگا ہوا تھا جس کو ہم اخی پڑھ رہے میرے بھائی کی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح دیکھیں زو مال والا، زو کا استعمال اسم ظاہر کے ساتھ ہوگا، یعنی مراد ہے کہ ضمیر کے ساتھ نہیں ہوتا. ذو خلق اخلاق، خلق کہتے ہیں نا سیرت کو، سیرت والا. ٹھیک ہے. مال والا، سیرت والا. تو آپ کو اسماء الخمسہ میں کیا بات پتہ چلی کہ ہم نے 5 دیکھے. ہم نے دیکھا ابن، اخن، فمن اور جسے کہا جائے امن، اور ہم نے لاسٹ میں دیکھا زو. یاد رکھیے کہ یہ جو ان کی یہ مضاف کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو گردان بنتی ہے ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، فمو، فما، فو، فافی. اس کے علاوہ آپ چوتھی دیکھیے گا کہ
عامن عما عمی، اور ساتھ میں لاسٹ میں زو زازی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ یہ مضاف کے طور پر زیادہ تر آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب یا متکلم آتی ہے تو وہ جو رفعی اور نصبی حالت ہوتی ہے تو اس پہ حرکت ہوتی ہے جسے ہم پہچانتے ہیں اخو، اخا، تو وہ بیسیکلی یا متکلم کے آنے سے وہ بیسیکلی ان کے اعراب کو کھا جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں نصارا اخو پلس یا متکلم، نصارا عقی، نصارا اقا پلس یا متکلم، نصارا عقی. دونوں کی ٹرانسلیشن میں فرق ہے. پہلے میں کیونکہ رفعی حالت ہے تو مدد کرنے والا بھائی ہے، بھائی نے مدد کی میری، بھائی نے مدد کی میری، یا میرے بھائی نے مدد کی. ٹھیک ہے. دوسرے میں مدد کرنے والا کون ہے؟ تھرڈ پرسن، اس نے مدد کی اخا یا میرے بھائی کی، تو ہم اس کو اخی لکھتے ہیں. اور یاد رکھیے زوزا یہ بیسیکلی اسم ظاہر کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ بیسیکلی ضمیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے. نیکسٹ انشاءاللہ کر دیجئے. بس ٹھیک ہے، یہ پھر ہم بعد میں کریں گے. چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اسم تفضیل کو پڑھ لیں گے تاکہ آپ کی یہ ساری چیزیں ہو جائیں. تھوڑی سی آیات کو دیکھ لیتے ہیں آج کی آیات کو. سبح اسم ربک الاعلی. اب یہ دیکھیے سبح یسبح، تسبیح، تسبیح کرتی ہے نا، تو یہ ورب ہے. ابھی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. اسم سبح، تسبیح کی، نام کی، کسی اسم کہتے ہیں نام کو، ربی کا، اپنے رب کی، العالی جو بہت بلند ہے. اب دیکھیے اسم ربی کا العالی. اب یہ دیکھیے ربی کا یہ کون سا مرکب ہے آپ کو پتا ہے الحمدللہ. یہ مرکب جسے کہا جائے اضافی ہے. ٹھیک ہے. العالی، اس کو پورا انالیسس کیجئے، ہر چیز کو کھول کھول کے نا. یعنی سبحہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ بیسیکلی جو ہے ورب تھا. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ تھا. اور اس کی جو جملہ فعلیہ کے 3 پورشن ہوتے ہیں نا، انشاءاللہ جب ہم افعال کریں گے تو اس میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ فعل، فاعل اور پھر مفعول. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الذی، آپ کو پتہ ہے پورا اس کو انالیسس کیجئے کہ کیا ہے. الذی موصولہ ہے، پھر معرفہ ہے، معرفہ میں موصولہ ہے، واحد ہے، مطلب جو واحد ہے، تثنیہ جمع ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے، سب پورا کیجئے. جملہ اسمیہ ہے، اسی بات کی کنٹینیویشن ہے. خلق فسوى، اب یہ اگین فعل آ گیا. الذی یعنی یہ وہ جو، اب اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ جملہ فعلیہ بن کر آ رہی. ٹھیک ہے. اس نے پیدا کیا، فسوا پس برابر کیا. والذی اگین وہی بات کو کنٹینیوشن ہے، وہی سیم انداز میں آ رہی ہے. اخرج المرعى، نکالا ہے نا، اس نے نکالا، المرعى چارہ. تو اسی طرح آپ کرتے جائیں گے جتنا آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ جتنا بھی اگر آپ دیکھیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، لِلْيُسْرَى، اگین دیکھیے نیسرو اور یسرا ایک ہی ورڈ سے. انشاءاللہ آپ کو مفعول میں پڑھاؤں گی، اس میں سے ایک مفعول پڑھاؤں گی، مفعول مطلق، یہ وہی ہے انشاءاللہ. یہاں پہ زیادہ تر جو آپ کی آیات شروع ہو رہی ہیں فَجَعَلَهُ سَنُقْرِئُكَ، اسی طرح وَنُيَسِّرُكَ فَذَكِّرْ سَيَذَّكَّرُ، یہ سارے ورب سے شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا کام کیا ہے کہ جو آپ انشاءاللہ ہوم ورک میں اسماء الخمسہ اس کی گردان بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اور کم سے کم بھی آپ اس میں سے 10 نہیں تو 5 آیات کو خود سے آپ جو جتنی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی انالیسس کر کے بھیجیے تاکہ سسٹر چیک کریں کہ دیکھیں کہ آپ کو پرانا والا کچھ مطلب بھولا تو نہیں ہے، سب کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ نے 5 آیات تک، آپ کی مرضی آپ لاسٹ کی 5 لے لیں، شروع کی 5 لے لیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اسماء الخمسہ کو، اور جو چیزیں آپ کے پاس جو زائدہ چیزیں ہیں جس سے کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو 8 چیزیں ہیں یا نافیہ ہے 2 چیزیں یا سوالیہ ہے استفہام کے لیے، تو وہ 2 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نوٹس بنا کے اپنے ہاتھ سے. خالی ان لیٹرز کو آپ یاد کر کے کون کون سی چیزیں، بس آپ نے اس کو یاد کر کے اپنے طور پر لکھ کے پیپر پہ پکچر کھینچ کے بھیج دینی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
والحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اپنا ہوم ورک بھیجنے کی۔ انشاءاللہ سسٹر نے آپ کو پوسٹ کر دیا ہے کہ انشاءاللہ 26 پر ہمارا سورہ الانفطار اور سورہ المطففین کا ٹیسٹ ہے۔ نومبر 9 پہ آپ کا سورہ الانشقاق، سورۃ البروج، سورہ الطارق کا ٹیسٹ ہے، اور نومبر 23 پر آپ کا سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ آپ کا ریویژن ٹیسٹ ہوگا جو کہ کوارٹرلی بیس پر ہوگا، وہ آپ کو انشاءاللہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ ابھی تو آپ کا 2 یا 3 سورت کے ساتھ لیا جا رہا ہے نا، سورہ انشقاق بھی چھوٹی سی ہے، سورہ طارق بھی، سورہ بروج بھی اتنی بڑی نہیں ہے نا۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ اپنی جو ٹیسٹ کی ڈیٹس ہیں ان کو نوٹ کر کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔